السلام علیکم۔ تہجد آنسوؤں کی زبان ہے۔ جو لوگ آنسوؤں کی زبان سے مانگتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جاتے۔ یہ وہ زبان ہے جو کن کہلوا لیا کرتی ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، آنسوؤں کی زبان سے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ جب چاہے جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور عطا کرنا اس کا کام ہے۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے تہجد میں جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ تہجد میں مانگنے والوں کو، یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور آزمائے وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوں، جن سے اللہ محبت کرتا ہو۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ اور تہجد کی تو نفل بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ اور کیا تمہیں پتہ ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے تھوڑا، لیکن یہ ایسی مشکل ہے جو سب مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ اور تم شاید معجزے کے انتظار میں ہو۔ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے نا، اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے نا، تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے، وہاں تھوڑا صبر اور سہی، وہاں تھوڑا صبر اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔ تہجد تو بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ بڑی لاڈلی نماز ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو انسان پڑھ کر اللہ کے قریب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہے کہ جب انسان تہجد ادا کرتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اور اس ملاقات میں جو مانگا جائے وہ لازم ملتا ہے اور مل کر ہی رہتا ہے۔ مجھے میرے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ جو میری آنکھیں تہجد کے وقت کھولتا ہے، مجھے تہجد کی نماز نصیب کرتا ہے، وہ میری دعاؤں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ اور مجھے یقین ہے میرے پروردگار کہ میں نے جو تہجد میں مانگا وہ مجھے مل کر رہے گا اور لازماً ملے گا، کیونکہ تہجد کا کام ہی معجزے دکھانا ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں اور میں گری بھی نہیں ہوں، لیکن ہاں، میں نے اللہ کو حاصل کیا ہے۔ میں نے اسے حاصل کیا جسے حاصل کر کے مجھے وہ سب حاصل ہو جائے گا، جس کی چاہ میرے دل میں ہے، جس کا خواب میں نے دیکھا۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ میری دعائیں میری نظروں کے سامنے قبول ہو رہی ہیں،
انشاءاللہ۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے میرے پیارے اللہ جی خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تمہاری اس پہر کی گئی فریادیں، تمہاری سسکیوں میں چھپی خاموش دعائیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، خاص صبر میں معجزے بھی خاص ہوا کرتے ہیں، نوازشیں بھی بے مثال ہوا کرتی ہیں۔ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، بس تم صبر رکھنا خوبصورت کل کے لیے۔ اور تم جب ایک چیز جان لو گے نا کہ وہ دیا جو اللہ بجھا دے، پھر کس میں اتنی طاقت کہ وہ دیا جلا سکے، اور جو دیا اللہ جلا دے پھر کس میں اتنی طاقت کہ وہ اس دیے کو بجھا سکے۔ تم بھی بس انتظار کرو صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی وہ دیا جلا دیں گے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو۔ یہ سردی کی تہجد کی راتیں یہ اللہ کے لیے بہت خاص ہوتی ہیں، کیونکہ تم اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کے لیے اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہو۔ یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے رب کو پا لیا ہو۔ اور واقعی تہجد معجزے دکھاتی ہے، کیونکہ بہت سے امتحان سے گزار کر اللہ اپنے بندے کو تہجد تک پہنچاتا ہے۔ اور قربان جاؤں اللہ کے ایسے امتحان اور آزمائش سے جس کے بدلے تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر دل بھی اختیار کہہ دیتا ہے کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم سے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ تو مہربان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ وہ تو عطا ہے ناممکنات کے اس پار کی چیزیں عطا کرنے والا ہے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ تو کن کا مالک ہے، صدیوں کا کام لمحوں میں کرنے والا ہے۔ وہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ وہ تو الغفور ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا۔ جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے چاروں جانب چھا جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت افق سے روشنی کا ذریعہ بناتا ہے، اور اس تاریک رات کے آخری حصے کے ختم ہوتے ہی دونوں جہانوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کی روشنیوں کا خدا ہے، پھر وہ تمہیں اندھیروں میں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا طواف آفتاب و مہتاب کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بندوں کے لیے رحمت کا جو در کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی بھی اسے کھولنے والا نہیں۔ وہی تو ہے جو مالک کائنات ہے اور بادشاہ معجزات ہے۔ پھر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس کیوں ہو جاتے ہو جن کا اختیار ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پر بھی نہیں؟ تم جس سے مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہاں ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں نواز سکتا ہے۔ وہ حاکم ہے، یعنی حکم دینے والا۔ اسے سوچنے کی پھر کیا ضرورت؟ وہ تو تم سے فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اور معجزے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کن کہتا ہے اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تقدیر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی،
تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو ہوں، لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو اور جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ راستہ تہجد کا ہے۔